بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اور بہت اہم کام جو امام کی زندگی میں کو جا بجا نظر آئے گا وہ ہے بالخصوص جوانوں اور وہ لوگ کے جو ابھی اسلام کے قریب آئے ہیں اور عقائد میں اتنے پختہ نہیں ہیں، ان کے عقائد کو واضح کرنا، بالخصوص توحید کے معاملے میں۔ اچھا، ابن ابی لیبہ اپنے زمانے کا سب سے نامور ایتھسٹ ہے جو امام کے زمانے میں، آج کے زمانے کا ریچرڈ ڈاکنز سمجھ لیں اسے، پڑھا لکھا ہے، بہت اچھی بحث کرنا جانتا ہے۔ اچھا، ابن ابی لیبہ نے امام سے کئی بحث کی ہیں، لیکن اس کا جملہ ایک بڑا لطیف ہے تاریخ میں۔ اس نے کہا کہ انکان فی ہذہ الدنیا، غور کیجئے گا، روحانی یتجسد اذا شاء ظاہرا ویتروح اذا شاء باطنا فهو هذا۔ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اگر اس دنیا میں کوئی ایسی روحانی ہستی ہو کہ یتجسد، جسد سے، یتجسد اذا شاء ظاہرا، جب اس کی مشیت میں ہو تو کسی جسد میں ظاہر ہو جائے، ویتروح اذا شاء باطنا، اور جب اس کی مشیت میں ہو تو اپنی روح کے ساتھ باطن ہو جائے، فهو هذا، تو وہی جعفر ابن محمد علیہ السلام، وہ یہ ہے۔ یہ جملہ پہنچا آپ تک؟ اللہم صلی علی محمد۔ اگر اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ جب اس کی مشیت میں ہو تو جسد میں ظاہر ہو جائے اور مشیت میں ہو تو روح میں باطن ہو جائے، فهو هذا، تو وہ یہ ہے۔ ایک ایک لفظ میں کچھ امام کے مکالمات پیش کر دو، شاید یہاں پر جوانوں کو کام آ جائے۔ باتیں تو وہی ہیں جو 1400 سال سے ہو رہی ہیں، آج بھی وہی اعتراض ہوتا ہے، تھوڑی سی اصطلاحات بدلی ہوئی ہوتی ہیں۔ امام اسلام نے کبھی جعد بن درہم آیا امام کے پاس، دیکھیے آج کا یہ اعتراض ہے یا نہیں، اور اس نے خاک اور گل کو ملا کر کوئی ایسا کام کیا کہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض پیدا ہو گئے۔ ہوتا ہے کیمیکل ری ایکشن سے، کہتے ہیں آج یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے وہ کچھ ری ایکشنز ہی پر چل رہا ہے، تو اس ری ایکشن کا نتیجہ تک کچھ کیڑے پیدا ہو گئے، اور کہنے لگا کہ میں خالق ہوں ان کا۔ اچھا، اس کو خود خالق ماننے والے بن بھی گئے۔ اب جب اللہ ماننے والے ایسے ہو جائیں تو خلیفہ ماننے والوں سے کیا شکوہ کیا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک صلوات تو بنتی ہے یہاں پر عظمت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علیہ السلام کے پاس وہ آیا، کہتا ہے کہ ان کیڑوں میں خالق تو میں ہوں، میں نے خلق کیا ہے، اس ری ایکشن سے، اس کیمیائی ری ایکشن سے جو خلقت ہوئی وہ تو میں نے کی ہے۔ امام نے کہا اگر تو ان کا خالق ہے تو یہ بتا کہ ان میں سے نر کتنے اور مادہ کتنے؟ اگر خالق ہے تو جو مشرق میں جا رہے ہیں اسے مغرب کی طرف موڑ دے، جو مغرب میں جا رہے ہیں اسے مشرق کی طرف موڑ دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہی نیچر ہی خالق ہے، اگر نیچر سے مراد آپ گاڈ لیتے ہیں کہ ایک طاقت ہے ایسی کہ جو واجب الوجود ہے، اسے کوئی سپرسیڈ نہیں کر سکتا، تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کا اختلاف لفظی ہے فقط۔ آپ جسے نیچر کہتے ہیں اسے گاڈ کہتے ہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بات تو صفات پر ہے نا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی طاقت نہیں ہے ایسی، اور یہی نظام ہی خالق ہے، اور اسی سے ہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، تو جو بھی کوئی ان کا خالق ہے وہ مشرق والوں کو مغرب کی طرف موڑ سکتا ہے، مغرب والوں کو مشرق کی طرف موڑ سکتا ہے۔ امام اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے مجھ سے۔ امام نے اپنا اشارہ فرمایا دست مبارک سے، نر الگ ہو گئے، مادہ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ جمع ہو گئے، امام نے پھر اشارہ کیا، مغرب والے مشرق کی طرف چلے گئے، مشرق والے مغرب کی طرف چلے گئے۔ امام نے اپنے اس عمل سے سمجھایا کہ میں اس دست قدرت کے ہونے کے باوجود بھی اپنی خالقیت کا اعلان نہیں کرتا، کہ خالق وہ ہے کہ جس کے سامنے جعفر صادق سر جھکا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابو شاکر دیسانی آیا امام کے پاس، کیا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ خدا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر کوئی ایسا قلعہ ہو جس میں سونا بھی ہو اور ایک طرف چاندی بھی ہو، نہ سونا چاندی پر غالب آ سکے نہ چاندی سونے پر غالب آ سکے، کسی انسان کا وہاں سے گزر ہوا نہ ہو، ہوا وہاں سے گزری نہ ہو، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کہ آپ کون سی مثال دے رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ ایک انڈا مرغی کا، کسی کا وہاں سے گزر ہوا نہیں، اس میں سونا بھی ہے، اس میں چاندی بھی ہے، تو پھر اس کا خالق کون ہے؟ اچھا، امام علیہ السلام سے مثالوں سے اب میں کبھی احکام پر اعتراض ہوتا ہے۔ ابن ابی لیبہ یہی ایتھسٹ
اس نے آگے کہا کب تک مکہ کو رونتے رہیں گے، کب تک عرفہ جاتے رہیں گے، کب تک منی جاتے رہیں گے، یہ کیا معاملہ ہے؟ امام نے کہا کہ در حقیقت یہ وہ سرزمین ہے اور یہ وہ گھر ہے جسے اللہ نے دنیا کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنایا ہے، اور اس سرزمین کی حیثیت اس کی خاک کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی نسبت کی وجہ سے. یہاں ہم آتے ہیں اللہ کی نسبت کی وجہ سے جو اس گھر کو حاصل ہے، اس سرزمین کو حاصل ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا کہتا ہے کہ اگر کوئی خالق ہے بھی تو اگر زمین میں ہے تو آسمان میں کیسے ہے، آسمان میں ہے تو زمین میں کیسے؟ امام نے کہا وہ جو خالق ہے وہ آسمان اور زمین کا بھی خالق ہے، لہٰذا ماورا ہے زمین و آسمان سے. کہا کہ اگر خالق ہے بھی تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ قیامت کا کیا معاملہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ حساب کتاب بھی ہوگا، جنت جہنم بھی ہے، کوئی ڈے آف ججمنٹ بھی ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہی لاجیکل بات کی امام نے. امام نے کہا دیکھ فرض کر مرنے کے بعد اگر کچھ بھی نہ ہو، کوئی قیامت نہیں، تو میں اور تو برابر ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اگر قیامت ہوئی تو تو نقصان میں رہا اور میں فائدے میں رہا. تو اس کا اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا، اس کا رسک کتنا بڑا ہے کہ اگر قیامت ہے اور تو نے خدا کو نہیں مانا، اس رسک کو مینج کرنے کے لیے صحیح واجب ہے کہ تو یقین نہ بھی رکھتا ہو قیامت پر، تو ان باتوں پر عمل کر لے سمجھتے ہوئے کہ اگر قیامت ہوئی تو کیا ہوگا. مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، آپ سگنل کراس کر جائیں ریڈ سگنل پر، تو اس سے کتنا چانس ہے کہ آپ گزر جائیں گے اور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ شاید 100 میں سے 99 ٹائمز شاید نہ ہو. رسک ہے 1%. اچھا اور مثال آسان کر دوں، آپ پیٹرول پمپ پر ہیں تو آپ اسموکنگ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ اسموکنگ کر رہے ہیں تو یہاں لگ جائے گی؟ 0.1%. تو 0.1% پر جہاں 1000 میں سے 1 مرتبہ کام ہونے والا ہے، 999 کو روک کے رکھا ہوا ہے. کبھی بات یہ ہے کہ رسک کا تعلق اس کے پروسیس سے نہیں ہوتا، اس کے امپیکٹ سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر یہ ہو گیا تو کتنا بڑا امپیکٹ ہے. امام صاحب نے کہا اگر نہیں ہوا تو اور میں برابر ہے، اگر ہو گیا تو بات واضح ہو رہی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاب کے معاملات کو بھی اسی طرح سے رکھا ہے. اللہ مرد کی خلقت کو بھی جانتا ہے، عورت کی خلقت کو بھی جانتا ہے، مرد کی نیت کو بھی جانتا ہے. میں بڑے خلوص کے ساتھ آپ سے اپنی تمام ماؤں بہنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی کتنا ہی آپ کے سامنے کنہیں الفاظ کے ساتھ بہت سویٹ بن کر بات کر رہا ہوں، میری کوئی بری نیت نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ آپ اس کی خالق نہیں ہیں، اللہ اس کا خالق ہے. مولانا صاحب کیا اگر اس طرح سے اس حجاب کے معاملے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بظاہر جو ہمیں سختی لگتی ہے وہ ہم نہ کریں تو کیا ہمیشہ ہی کوئی برا کام ہوگا؟ ہو سکتا ہے 999 مرتبہ نہ ہو، 1 مرتبہ ہو جائے. اس 1 مرتبہ کے لیے اسموکنگ چھوڑ دیتے ہو نا پیٹرول پمپ پہ، 1 مرتبہ بھی نہ ہو، کیونکہ وہاں جان کا خطرہ ہے اور یہاں ایمان کا خطرہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط کام ہوگا، اور یہ تو میں 0.1% کی مثال دے رہا ہوں. یہاں پر معاملہ وہ نہیں ہے، یہاں پر اس سے بہت زیادہ امکان ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا بات ختم کر رہا ہوں آہستہ آہستہ میں. پھر اس نے آگے سوال کیا کہ اگر قیامت ہے بھی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عذاب دے گا ایک شخص کو تو بار بار عذاب دے گا، ایک کھال جو ہے وہ جل جائے گی، دوسری کھال آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ جس کھال سے اس نے جرم کیا وہ تو جل گئی ہے، تو پھر جو دوسری کھال آ رہی اس نے تو جرم کیا نہیں. میں نے کہا نا ایتھسٹ ہے اور فلسفر ہے، تو پھر اس دوسری کھال کا کیا قصور ہے؟ امام نے کہا کہ دوسری کھال نہیں آئے گی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اینٹ ہے، اسی اینٹ کو پگھلا کر دوسری اینٹ بنا دی جائے تو وہی اینٹ ہے، کھال وہی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ بار بار اس کی جرم کی شدت کی وجہ سے اسی کھال کو بار بار ریپیئر کرتا رہے گا. کہ اچھا اگر موت آتی ہے تو پھر خاص ایک مرض رکھ دیتا کوئی اللہ کہ جس میں موت آ جائے. یہ اتنے سارے کیوں مرض اللہ نے خلق کیے؟ کا بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی مرض رکھتا تو پھر انسان کو یہ پتا ہوتا کہ اگر میں اس مرض میں جاؤں گا تو موت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موت کو چھپا کر رکھے تاکہ انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے. یہ حکمت سمجھ میں آ رہی ہے امام جب اللہم صلی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ابن ابی لبیجہ نے پوچھا کہ اگر اللہ کی خلقت وہ اپنی قدرت میں کامل ہے تو اس نے ایسا کیوں خلق کیا کہ بچے کی دنیا میں ولادت ہو اس کے بعد اس کا ختنہ کیا جائے، سرکمسیشن کی ضرورت نہیں تھی تو پہلے اللہ نہ عطا کرتا. اور پھر امام علیہ السلام نے جواب دیا
کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے بال بھی عطا کیے، ناخن بھی عطا کیے ہیں، وہ ناف بھی عطا کی کہ جس کے ساتھ بچہ جڑا ہوتا ہے، بعد میں آ کر دنیا میں کٹتی ہیں، اس لیے کہ وہاں ضرورت ہے، اب یہاں ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا معنوی پہلو، ہر ایک چیز کا فقط سائنٹیفک پہلو نہیں ہے، معنوی پہلو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احساس دلانا چاہے کہ تم آئے ہو تو کتنے کثیف آئے ہو اس دنیا میں، تم آئے ہو تو تمہاری حقیقت حیثیت کیا ہے، پھر کیا کہنا۔ امام نے فرمایا کہ اس خاطر ہے کہ اللہ نے جنہیں اپنی حجت بنایا ہے، اب میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مختون بھیجا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انہیں آ کر اس کام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پہلے سے پاک کر کے بھیجا ہے۔ اچھا تو اے جعفر صادق، یہ اگر اللہ اتنا حکمت والا ہے تو اس نے شراب جیسی لذیذ غذا کو حرام کیوں کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا، کہا کہ شراب کو اللہ نے اس لیے حرام کیا ہے کہ جب کوئی شراب پی لے نعوذ باللہ من ذالک تو اسے تمیز نہیں رہتی اپنی محرم اور نامحرم خواتین میں۔ اچھا اس پورے سلسلے کو آپ دیکھ لیجئے، یزید اپنی محرم عورتوں سے نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کرنے والا، عبد الملک بن مروان شراب کے نشے میں کنیز سے تعلق جوڑ کر اپنی کنیز کو نماز کے لیے بھجوانے والا، بعد میں ولید اور ان جیسے لوگ اپنی مردہ کنیز سے زنا کرنے والے شراب کے نشے میں۔ امام نے کہا کہ تمیز نہیں رہتی، تو اس نے کہا کہ اگر شراب کا یہ معاملہ ہے تو پھر ذبیحے کو کیوں رکھا اللہ نے، گوشت تو کم از کم حلال کر دیتا، چاہے کسی بھی طریقے سے مارا جائے۔ امام نے کہا کہ اس کی بھی ایک طبی وجہ ہے، ایک معنوی وجہ ہے۔ وجہ ہے میڈیکل ریزن یہ ہے کہ جب ذبیحہ ہو جائے شرعی تو وہ خون نکل جاتا ہے کہ جو مضر صحت ہو اس گوشت کے لیے۔ آج کی دنیا میں نہ لے کر آئیے گا کہ ہم تو فیکٹری میں جا کر اس کو کیمیکلز یا اس کو اتنا برن کر کے ان سب چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ دین آفاقی دین ہے، آج یہ ساری فیکٹریاں ہر جگہ موجود بھی نہیں ہیں اور یہ آج بنی ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کی میڈیکل ریزن یہ ہے کہ جب وہ خون نکل جائے تو وہ خون جو مضر صحت تھا وہ نکل گیا جانور کے جسم سے۔ اللہ نے اس طریقے سے انسان صحت کا خیال رکھا اپنے بندے کی۔ اور کہا پھر وہ خون کو کیوں نہیں حلال کیا؟ امام نے جواب دیا اس لیے کہ اگر خون کو حلال کر دیتا اللہ تو اس خون کے استعمال سے جسم میں بو پیدا ہوتی اور سنگ دلی پیدا ہوتی، لہذا اللہ نے اسے حرام کیا۔ اور پھر امام نے فرمایا اس کی معنوی وجہ یہ ہے کہ جب تم ذبیحہ پر اللہ کا نام لیتے ہو تو وہ جو غذا کھا رہے ہوتے وہ اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے۔ پھر کہا کہ اگر جنت جہنم ہے ہی تو پھر اہل بہشت کا غذا کا فضلہ کہاں ہے؟ امام نے کہا وہ غذا اتنی لطیف ہے کہ وہ پسینے کی صورت میں باہر آ جائے گی۔ کہ اس کی کوئی مثال ہے؟ امام نے کہا شکم مادر میں ایک بچہ ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن جسے کسی فضلے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ اچھا اگر وہاں حورے اللہ عطا کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 70 لباس بھی ہو پھر بھی اس کا بدن نظر آ رہا ہو؟ امام نے کہا اگر بہت صاف اور شفاف پانی ہو دنیا میں، وہ پانی میں اس حدیث کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں، وہ سی تھرو ہوتا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ امام نے کہا جنت کے لباس کی مثال حوروں کے لیے یہی ہے۔ پھر کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر اولاد فاطمہ میں سے ہیں تو آپ کو بڑا ناز ہے اپنے اوپر۔ بس سن لینا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کیا یہی ناز کم ہے کہ اور تو ہمارے خاندان میں آنا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کے خاندان میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ علم کا بحر بے قرار سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ امید ہے کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کہیں نہ کہیں ہمارے ڈاؤٹس کو بھی کلیئر کریں۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے پھر آپ اور بلڈ اپ کرتے ہیں اپنے علم سے، پھر امام جعفر علیہ السلام کا جو کلام ہے اس کو آپ جوڑ کر اور کچھ معرفت کے دریچوں تک پہنچتے ہیں۔ پھر کبھی کسی دوست سے بحث ہے، کبھی کسی ملحد سے گفتگو ہے، کبھی کوئی آپس میں دوستوں میں بات ہے، اپنے ڈاؤٹس ہیں، بات واضح ہو رہی ہے۔